بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکہ ایہا الغریب. السلام علیکہ ایہا الشہید. السلام علیکہ ایہا المظلوم. السلام علیکہ ایہا العطشان. السلام علیکہ یا قتیل العبرہ. اے زہرا کے لال آپ پر ہمارا سلام. اے کربلا کی ریت پر 3 دن کی پیاس برداشت کرنے والے حسین آپ پر ہمارا سلام. عزیزوں، عاشور کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا اور حسین کے سجدے پر ختم ہوا. اذان علی اکبر کے بعد حسین نے جو فجر کی نماز پڑھائی ہے اس کی تفصیل ہمارے پاس ہے کہ پیچھے سکون سے جماعت کی نماز ہو رہی تھی اور حبیب بھی موجود تھے اور اکبر بھی موجود تھے اور قاسم بھی موجود تھے. مگر جب ظہر کی نماز کا وقت آیا ہے اس وقت اذان دینے کا موقع نہیں تھا. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ زہیر اور سعید کو سامنے کھڑا کر کے حسین نے نماز پڑھی ہے اور سعید نے اپنے وجود کے اوپر تیروں کی بارش کو برداشت کیا ہے. تیر آتے جاتے ہیں اور سعید اپنے بدن پر اپنے جسم پر ان تیروں کو روکتے جاتے ہیں. یہاں حسین نے نماز مکمل کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہاں سعید زمین پر گرے. اور جب سعید زمین پر گرے ہیں تو اس وقت حسین قریب آئے، سعید کا سر اپنی آغوش میں لیا. سعید نے ایک سوال کیا، فرزند رسول مجھے تو صرف اتنا بتا دیجئے، حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے کچھ وفا کا حق ادا کر دیا؟ اور حسین کہتے ہیں نعم سعید قد وفیتا، اے سعید تو نے وفا کا حق ادا کر دیا. وہ فجر کی نماز، یہ ظہر کی نماز، مگر جب عصر کا وقت آیا تو حسین تنہا ہو چکے ہیں. اب تیروں کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. حسین آپ کا مولا، آپ کا آقا تنہا ہو چکا. اور اس موقع پر کہ جب حسین تنہا تھے اور رخصت آخر کے لیے شاید آنے والے تھے، اس موقع پر ایک شخص ریگزار کربلا پر یہ صدا بلند کرتا ہے حسین کون ہے؟ ارے میرے پاس حسین کا ایک پیغام ہے، حسین کے لیے ایک خط ہے، حسین کے لیے ایک نامہ میرے پاس ہے، حسین کون ہے؟ اس وقت حسین نے کہا اے شخص اگر مجھے تلاش کر رہا ہے تو میرا نام حسین ہے، مگر تیرے پاس کس کا پیغام ہے؟ وہ قاصد کہنے لگا اگر تو حسین ہے تو میرے پاس تیری بیٹی فاطمہ صغرا کا ایک خط ہے. میں مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا، مدینہ میں بھی مسافر تھا، میں مدینے کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مدینے میں بھی مسافر تھا اور میں جا رہا تھا. ایک بچی میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا اے شخص تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. تو اس بچی نے مجھ سے کہا، بہت بیمار بچی، بہت کمزور بچی، وہ مجھ سے کہنے لگی اے شخص اگر تو عراق جا رہا ہے قاصد میرا خط لے جا، جہاں تیرا بھلا ہوگا. اس نے اپنا ایک پیغام، ایک خط مجھے دیا.
میں نے کہا بچی میں تیرے بابا کو پہچانتا نہیں ہوں، تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ میں نے اس بچی سے پوچھا تیرے بابا کی کوئی اور نشانی ہے؟ وہ بچی کہنے لگی کہ اے قاصد تجھے میرے بابا کو پہچاننے میں تکلف نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرا بابا تنہا نہیں ہوگا، ایک طرف علی اکبر ہوگا دوسری طرف عباس ہوں گے، اور اے میرے قاصد اس بات کو یاد رکھنا میرا بھائی علی اکبر جو ہے نا وہ شبیہ رسول ہے، کسی سے بھی پوچھ لینا میرے بھائی علی اکبر کے چہرے کو پہچاننے والے بہت ہیں، مگر اے شخص جو تو کہہ رہا ہے کہ تو حسین ہے، تو اس بچی نے تو کہا تھا ایک طرف علی اکبر ہوں گے ایک طرف عباس ہوں گے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو تنہا ہے، نہ تیرے دائیں کوئی ہے نہ تیرے بائیں کوئی ہے۔ اور حسین کہتے ہیں اے شخص تم بس میری بیٹی کا خط مجھے دے دے۔ کہا بس اتنا تو بتا دے اے حسین، مجھے اتنا تو بتا دے وہ عباس کہاں گئے؟ کہا عباس سے کیا کام ہے؟ کہا اس بچی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے قاصد جب میرے چچا عباس سے ملاقات ہو میری طرف سے میرے چچا عباس کے بازوؤں کو بوسہ دینا۔ حسین کہتے ہیں اے قاصد اگر میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے تو میں اتنا تنہا نہ ہوتا، میں اتنا اکیلا نہ ہوتا۔ حسین نے سغرا کا خط لیا، بیٹی کا خط پڑھا، آنسو آنکھوں میں تھے اور آنسو آ گئے۔ علی اکبر کا احوال سغرا پوچھ رہی ہے، حسین کیا جواب دے؟ علی اصغر کا احوال پوچھ رہی ہے سغرا، حسین کیا جواب دے؟ بس عزیزوں انہی خیالات میں حسین خیمے میں آئے اور رخصت آخر کے لیے آئے۔ جناب فضہ سے کہتے ہیں اماں فضہ ایک کام تو کریں، وہ فلاں صندوق سے وہ پرانا لباس ہے ذرا وہ نکال کر لے آئیے، مگر دیکھیے اماں فضہ خبردار زینب کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس لباس کو منگوایا ہے۔ جناب فضہ گئیں اور کسی طرح سے اہتمام کیا، اس صندوق میں سے اس لباس کہنے اس پرانے بوسیدہ لباس کو لیا۔ راستے میں جناب زینب نے دیکھ لیا۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں فضہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ کیا لے کر جا رہی ہو؟ فضہ کہتی ہیں شہزادی بھائی نے کچھ منگایا ہے، بس وہ لے کر جا رہی ہوں۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں فضہ مجھے بھی تو دکھاؤ کہ بھائی نے کیا منگایا ہے۔ فضہ کہتی ہیں بی بی مجھے معاف کریں بھائی نے منع کیا ہے، میں دکھا نہیں سکتی۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں فضہ آپ کو میرے حق کا واسطہ مجھے بتائیے کہ بھائی نے کیا منگایا ہے اور اس طرح سے منگایا ہے کہ مجھ سے چھپایا ہے۔ اب جناب زینب چھپا نہ سکی، جناب فضہ چھپا نہ سکی، دکھایا، اور جب اس لباس کو دیکھا جناب زینب نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آنکھوں سے لگایا۔ اماں فضہ یہ کیوں کہتی ہو کہ بھائی نے لباس منگایا ہے؟ یہ کہو کہ بھائی نے کفن منگایا ہے۔ ماں فاطمہ زہرا اس لباس کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے زینب میں کربلا میں نہ ہوں گی، مگر جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا حسین کو پہنا دینا۔ اے اماں فضہ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں خود کروں گی۔ جناب زینب لے کر چلی اس لباس کہنے کو، اور اس کے بعد امام حسین کو اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا پہنایا۔ اور اب حسین مظلوم کہتے ہیں اے بہن زینب ایک کام تو کرنا، ذرا کچھ دیر کے لیے یہ شانوں سے ردا تو ہٹانا۔ جناب زینب نے شانوں سے ردا کو ہٹایا، حسین جھک کر زینب کے بازوؤں کو چومنے لگے۔ زینب کہتی ہے بھیا یہ بازوؤں کو بوسہ دینے کا کون سا وقت ہے؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب یہ بابا علی کی ایک وصیت تھی، جب ضربت لگ چکی تھی اس وقت بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی اے حسین جب رخصت آخر کے لیے جانا تو زینب کے ان بازوؤں کو بوسہ دینا کہ جن میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ زینب نے کہا بھائیا پھر ایک وصیت پر مجھے بھی عمل کرنا ہے، یہ ماں فاطمہ زہرا کی وصیت ہے، ذرا تحت الحنک تو ہٹانا۔ حسین نے تحت الحنک ہٹایا، زینب آگے بڑھ کر گلے کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے یہ ماں کی وصیت تھی کہ زینب اس گلے پر بوسہ دینا کہ جس پر ظالم کا خنجر چلنے والا ہے۔ حسین تمام بیویوں کو سلام کرتے ہیں، زینب تمہیں بھی سلام، اے ام کلثوم تمہیں بھی سلام، بیٹیوں کو بھی سلام کرتے ہیں، اے سکینہ میرا سلام قبول کرو، اے کبرا میرا آخری سلام قبول کرو، اور پھر کہتے ہیں السلام علی اللہ
قتل ازواجہن و اولادہن فی نصرتی، ان بیویوں پر بھی میرا سلام کہ جن کے شوہر یا اولاد میری نصرت کی خاطر ریگزار کربلا پر قتل ہو گئے، ان سب پر میرا سلام۔ یہ کہہ کر حسین جب خیمے سے باہر نکلے ہیں اور گھوڑے پر ذوالجناح پر سوار ہونے والے تھے، یہ کہتے ہیں کوئی ہے میرا سواری کا جانور لانے والا، ہے کوئی ذوالجناح کا لانے والا؟ اور کوئی اس وقت موجود نہیں تھا، مگر جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں اے بھیا حسین، اگر کوئی ذوالجناح پر سوار کرنے کے لیے موجود نہیں ہے تو زینب تو موجود ہے، میں تجھے سوار کراؤں گی۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ چند لمحوں کی داستان ہے عزیزوں، چند لمحوں کی داستان ہے۔ حسین نے ذوالجناح کو مخاطب کر کے کہا، اپنے راہوار کو مخاطب کر کے کہا اے ذوالجناح، یہ آخری زحمت ہے، یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد کوئی زحمت نہیں ہے۔ ذوالجناح اپنی زبانی سے کیا بتائے؟ حسین ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ اب حسین نے محسوس کیا کہ کوئی وجہ ہے، ذوالجناح سے نیچے اترے اور دیکھا کہ ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور کہا دائینی سکینہ لعلی آتیک بالماء، سکینہ مجھے جانے دے، ہو سکتا ہے کہ میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں۔ سکینہ نے اب جو جملہ کہا ہے وہ قیامت کا ہے، بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، بابا میں پانی کا ذکر بھی نہیں کروں گی۔ چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ پانی آیا نہ میرا چچا عباس واپس آیا، بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، بس آپ نہ جائیں۔ حسین بہلانے کے لیے کہتے ہیں اے سکینہ، تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا، کچھ دیر کے لیے میں یہ ریگزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں تو میرے سینے پر اپنا سر رکھ، شاید تجھے سکون ملے۔ حسین کے سینے پر سکینہ نے سر رکھا، آنکھ لگی، آنکھ کھلی اور اب کہتی ہے بچی بابا ذرا مجھے اتار تو دیجئے، ذرا مجھے اپنی گود سے تو اتار دیجئے۔ حسین نے سکینہ کو گود سے اتارا اور اب سکینہ کہتی ہے جائیے بابا خدا حافظ، جائیے بابا اللہ کی امان میں۔ حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے خدا حافظ۔ کہا کہ ہاں بابا اب میں آپ کو نہیں روکوں گی، ابھی خواب میں نے دادی زہرا کو دیکھا اور دادی یہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، جائیے بابا خدا حافظ۔ اور اب حسین میدان میں جاتے ہیں، ذوالجناح پر بیٹھتے ہیں اور میدان میں جا کر حملے کرتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 برس کا اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی عباس مارا گیا۔ اور حسین فرات کے کنارے تک چلے گئے اور عباس کو مخاطب کر کے کہا اے عباس کیا ہو گیا؟ جب تم لوگ میدان میں جنگ کر رہے تھے میں مرحبا کہہ رہا تھا، بھائی کی جنگ دیکھ کر مرحبا نہیں کہو گے؟ اس لاشے سے تو کوئی آواز نہ آئی مگر خیمے کے پاس سے زینب نے کہا مرحبا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اگر کوئی مرحبا کہنے کے لیے نہیں ہے یہ زینب ہے جو آپ کو داد شجاعت دے گی۔ مگر حسین وہ وقت آیا کہ جب فضا میں یہ صدا گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کے پاس اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، تیر آئے تلواریں چلیں، جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزے مارے، جن کے پاس برچیاں تھی انہوں نے برچیاں ماری، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے پتھر اٹھا کر مارے۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا، پورا وجود حسین زخمی ہو چکا اور اب وہ کیفیت ہے کہ حسین مظلوم ذوالجناح پر ڈگمگا رہے ہیں۔ حرملہ کو حکم دیا گیا اے حرملہ کچھ ایسا کر کے حسین ذوالجناح سے زمین
زمین پر آئے، حرملہ نے ایک اور تیر کمان میں جوڑا، رہا کیا، وہ تیر حسین کی پیشانی پر پیوست ہوا، خون کا فوارہ چھٹا، حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے، مگر کیسے؟ زمانے کے امام کی فریاد ہے، میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا، اتنے تیر تھے حسین کے جسم پر کہ زمین پر آنے کے لیے حسین نے زور لگایا، سینے میں موجود تیر پشت سے باہر نکلے اور آپ کا مولا زمین کربلا پر گرا، اور اب شمر آگے بڑھتا ہے اور حسین کے سر کو کاٹنا چاہتا ہے، مگر عزیزوں عجیب بات ہے کہ اس موقع پر تلہ زینبیہ پر زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، ایک فریاد کی ہے زینب نے، یبنا سعدین، اے پسر سعد، اے تم لوگوں کے درمیان فرزند رسول ذبح ہو رہا ہے، اے بے حیا قوم تم لوگ تماشا دیکھ رہے ہو۔ اس وقت حسین نے اشارہ کیا، زینب خیمے کی طرف گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد اب پتہ کیسے چلا، ذوالجناح اپنی بالوں کو، اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کر کے آیا۔ سکینہ نے ہنہنانے کی آواز سنی اور ایک سوال کیا، اے ذوالجناح مجھے تو صرف اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا پانی مل گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اے ذوالجناح مجھے بس اتنا بتا دے، ہم کہے بی بی سکینہ آپ بھی پیاسی، آپ کا بابا بھی پیاسا۔ اور عزیزوں اب زینب کی بے چینی اور پریشانی ہے، فضاؤں کے اندر آواز گونج رہی ہے، علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا۔ زینب آگے بڑھی، سید سجاد کو بیدار کیا، اے بیٹا سجاد ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ زمین پر زلزلہ کیسا ہے؟ سجاد بیمار امام خود کو سنبھالے، در خیمہ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، نہ دائیں کچھ نظر آتا ہے، نہ بائیں کچھ نظر آتا ہے، نہ زمین پر کچھ نظر آتا ہے، حد یہ ہے کہ نہ سامنے کچھ نظر آتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور سجاد کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام۔ زینب کہتی ہے اے بیٹا سجاد میرا ماجایا حسین زمین کربلا پر کہیں ہوگا، یہ آسمان کو دیکھ کر کس کو سلام کر رہا ہے؟ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا آپ بھی دیکھیے، ابھی ابھی نوکے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہوا ہے، میں بابا کے نیزے پر موجود سر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ تابوت آ رہا ہے، اپنے امام کے تابوت کو کاندھا دیجیے۔